مشہور تاریخ دان کرنل مارک ویلکس لکھتے ہیں کہ ٹیپو سلطان قد میں والد حیدر علی سے چھوٹے تھے۔ ان کا رنگ کالا تھا، آنکھیں بڑی بڑی تھیں، وہ عام سے دکھتے تھے اور وزن میں ہلکے کپڑے پہنتے تھے اور اپنے ساتھ رہنے والوں سے بھی ایسا ہی کرنے کے لیے کہتے تھے۔ ان کو بیشتر گھوڑے پر سوار دیکھا جاتا تھا۔ وہ گھوڑ سواری کو بہت بڑا فن سمجھتے تھے اور اس میں انہیں مہارت بھی حاصل تھی۔ انہیں ڈولی میں سفر کرنا ناپسند تھا۔ اب جانتے ہیں چھوٹے سے قد کے ٹیپو سلطان نے کس طرح انگریزوں کے چھکے چھڑائے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ٹیپو سلطان کی شخصیت کی ایک جھلک برٹش لائبریری میں رکھی گئی ایک کتاب ان اکاؤنٹ آف ٹیپو سلطان کورٹ میں بھی ملتی ہے، جس کی تفصیلات ان کے منشی محمد قاسم نے ان کی وفات کے بعد ایک انگریز تاریخ دان کو دی تھی۔ اس میں لکھا ہے کہ ٹیپو درمیانے قد کے تھے، ان کا ماتھا چوڑا تھا، وہ سلیٹی رنگ کی آنکھیں، اونچی ناک اور پتلی کمر کے مالک تھے۔ ان کی مونچھیں چھوٹی تھیں اور داڑھی مکمل طور پر صاف تھی۔ لندن کے وکٹوریہ اینڈ البرٹ میوزیم میں ان کی ایک پینٹنگ ہے جس میں وہ ہرے رنگ کی پگڑی پہنے ہوئے ہیں۔ اس میں ایک روبی اور موتیوں کی لڑی پروئی ہوئی ہے۔ انہوں نے ہرے رنگ کا جامہ پہن رکھا ہے جس میں شیر جیسی دھاریوں والا کمر بند بھی ہے۔ بازو میں ایک بیلٹ میں لال میان کے اندر ایک تلوار لٹک رہی ہے۔ 14 فروری سن 1799 کو جنرل جارج ہیرس کی رہنمائی میں 21,000 فوجیوں نے میسور کی جانب کوچ کیا۔ 20 مارچ کو امبر کے نزدیک 16,000 فوجیوں کا ایک دستہ ان سے آ ملا۔ اس میں کنور کے قریب سٹیورٹ کی کمان میں 6,420 فوجیوں کا دستہ بھی شامل ہو گیا تھا۔ ان سبھی نے مل کر ٹیپو سلطان کی سرنگا پٹنم کے قلعے پر چڑھائی کر دی تھی۔ مشہور تاریخ دان جیمز مل اپنی کتاب دی ہسٹری آف برٹش انڈیا میں لکھتے ہیں کہ یہ وہی ٹیپو سلطان تھے جن کی آدھی سلطنت پر 6 برس قبل انگریزوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ ان کے پاس جو زمین بچی تھی اس سے انہیں سالانہ 1 کروڑ روپے سے تھوڑی زیادہ آمدنی ہوتی تھی، جبکہ اس وقت انڈیا میں انگریزوں کو ملنے والے کل زرِ مبادلہ 90 لاکھ پاؤنڈ یعنی 9 کروڑ روپے تھے۔ انگریزوں نے آہستہ آہستہ سرنگا پٹنم کے قلعے کو گھیر لیا اور 3 مئی 1799 کو توپوں سے حملہ کر کے اس کے صدر دروازے میں سوراخ کر دیا۔ ایک اور تاریخ دان لشنگٹن اپنی کتاب لائف آف ہیرس میں لکھتے ہیں حالانکہ سوراخ زیادہ بڑا نہیں تھا تو بھی جارج ہیرس نے اپنی فوجیوں کو اس کے ذریعے قلعے کے اندر بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اصل میں ان کے پاس کوئی اور راستہ تھا ہی نہیں، ان کی فوج بھوکی تھی۔ بعد میں ہیرس نے کیپٹن میلکم کے سامنے خود قبول کیا کہ میرے خیمے پر تعینات انگریز گارڈ اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ اگر اسے دھکا دیا جاتا تو وہ نیچے گر جاتا۔ 3 مئی کی رات تقریباً 5,000 فوجی جن میں قریباً 3,000 انگریز تھے خندقوں میں چھپ گئے تاکہ ٹیپو کی فوج ان کی سرگرمیوں کا پتہ نہ لگا سکے۔ جیسے ہی حملے کا وقت نزدیک آیا، ٹیپو سلطان نے غداری کرنے والے شخص میر صادق نے فوجیوں کو تنخواہ دینے کے بہانے پیچھے بلایا۔ ایک اور تاریخ دان میر حسن علی خان کرمانی نے اپنی کتاب ہسٹری آف ٹیپو سلطان میں کرنل مارک ولسن کے حوالے سے لکھا ہے کہ ٹیپو کے ایک کمانڈر ندیم نے تنخواہ کا مسئلہ کھڑا کر دیا تھا، اس لیے دیوار کے سوراخ کے پاس تعینات فوجی بھی اس کے پیچھے چل دیے۔ اس وقت انگریزوں نے پیچھے سے حملہ بول دیا۔ اس دوران ٹیپو کے ایک بہت وفادار کمانڈر سعید غفار انگریزوں کے توپ کے گولے سے ہلاک ہو گئے۔ کرمانی لکھتے ہیں کہ جیسے ہی غفار کی موت ہوئی، قلعے سے غدار فوجیوں نے انگریزوں کی جانب سفید رومال ہلانا شروع کر دیے۔ یہ پہلے سے طے تھا کہ جب ایسا کیا جائے گا تو انگریز فوج قلعے پر حملہ بول دے گی۔ جیسے ہی سگنل ملا، انگریز فوج نے دریا کے کنارے کی جانب بڑھنا شروع کر دیا، جو وہاں سے صرف 100 گز کے فاصلے پر تھا۔ دریا بھی محض 280 گز چوڑا تھا اور کہیں ٹخنے تک پانی تھا تو کہیں کمر تک۔
حالانکہ انگریزوں کے آگے بڑھتی ہوئی فوج کو قلعے سے بڑی آسانی سے توپوں کا ہدف بنایا جا سکتا تھا، پھر بھی خندقوں سے نکل کر انگریز فوجی محض 7 منٹ کے اندر قلعے کی دیوار کے سوراخ سے داخل ہو کر برطانوی جھنڈا لہرانے میں کامیاب ہو گئے۔ سوراخ پر قبضہ حاصل کرنے کے بعد برطانوی فوج 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ بائیں جانب بڑھنے والی فوج کو ٹیپو سلطان کی جانب سے سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ٹیپو کی فوج کے ساتھ دست بدست مقابلے میں اس دستے کی رہنمائی کرنے والے کرنل ڈنلاپ کی کلائی پر تلوار سے گہرا زخم لگا۔ اس کے بعد کالم کے دستے آگے کو آگے بڑھتے چلے گئے۔ بڑھنے سے روکنے میں ٹیپو کی فوج کامیاب رہی۔ اس وقت تک ٹیپو سلطان اپنی فوج کی ہمت بڑھانے کے لیے خود جنگ میں داخل ہو چکے تھے۔ ڈنلاپ کی جگہ لیفٹیننٹ فارکیو ہار نے لے لی، لیکن وہ بھی جلد ہلاک ہو گئے۔ 4 مئی کی صبح ٹیپو نے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر قلعے کی دیوار میں ہونے والے سوراخ کا معائنہ کیا اور اس کی مرمت کا حکم دیا۔ اس کے بعد وہ غسل کرنے کے لیے چلے گئے۔ کرمانی لکھتے ہیں کہ صبح ہی ان کے نجومی نے آگاہ کر دیا تھا کہ وہ دن ان کے لیے اچھا نہیں ہے، اس لیے شام تک انہیں اپنی فوج کے ساتھ ہی رہنا چاہیے۔ غسل کے بعد ٹیپو نے غریبوں میں پیسے بانٹے۔ ایک پجاری کو انہوں نے 1 ہاتھی تل کا 1 بورا 200 روپے دیے۔ دیگر برہمنوں کو ٹیپو نے کالی بکری، کالے کپڑوں سے بنی 1 پوشاک اور 90 روپے کے علاوہ تیل سے بھرا 1 برتن بھی دیا۔ اس سے قبل انہوں نے لوہے کے برتن میں رکھا ہوا تیل میں اپنا سایہ دیکھا۔ ان کے نجومی نے بتایا تھا کہ ایسا کرنے سے ان پر آنے والی مصیبت ٹل جائے گی۔ اس کے بعد ٹیپو سلطان محل میں واپس لوٹے اور انہوں نے رات کا کھانا کھایا۔ کھانا شروع ہی کیا تھا کہ انہیں اپنے کمانڈر سعید غفار کی ہلاکت سے متعلق خبر ملی۔ غفار قلعے کے مغربی سرے کے حفاظت کے لیے تعینات فوج کی قیادت کر رہے تھے۔ لیفٹیننٹ کرنل الیگزینڈر بیٹسن اپنی کتاب اے ویو آف دی اوریجن اینڈ کنڈکٹ آف دی وار ود ٹیپو سلطان میں لکھتے ہیں کہ ٹیپو یہ خبر سنتے ہی کھانا چھوڑ کر اٹھ گئے۔ انہوں نے ہاتھ دھوئے اور گھوڑے پر سوار ہو کر اس جگہ کی جانب نکل پڑے جہاں دیوار میں سوراخ ہوا تھا، لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے ہی انگریزوں نے وہاں ایک جھنڈا لہرا دیا تھا اور قلعے کے دوسرے علاقوں کی جانب بڑھنا شروع کر چکے تھے۔ اس جنگ میں ٹیپو نے زیادہ تر لڑائی عام فوجیوں کی طرح پیدل ہی لڑی، لیکن جب ان کے فوجیوں کی ہمت ٹوٹنے لگی تو وہ گھوڑے پر سوار ہو کر ان کی ہمت بڑھانے کی کوشش کرنے لگے۔ اگر ٹیپو چاہتے تو جنگ کے میدان سے بھاگ سکتے تھے۔ اس وقت قلعے کے کمانڈر میر ندیم قلعے کے گیٹ کے پیچھے چھت پر کھڑے تھے، لیکن انہوں نے اپنے سلطان کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا۔ جب ٹیپو قلعے کے اندرونی گیٹ کی جانب بڑھے تو ان کی بائیں سینے سے ایک گولی نکل گئی۔ ان کا گھوڑا بھی مارا گیا۔ ان کے ساتھیوں نے انہیں ڈولی میں بٹھا کر جنگ کے میدان سے باہر لے جانے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہے کیونکہ تب تک وہاں لاشوں کا ڈھیر لگ چکا تھا۔ اس وقت ان کے باڈی گارڈ راجہ خان نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ انگریزوں کو بتا دیں، لیکن ٹیپو کو یہ نامنظور تھا۔ انہوں نے انگریزوں کے ہاتھوں قید کیے جانے کے بجائے موت کے راستے کا انتخاب کیا۔ تب ہی کچھ انگریز فوجی قلعے کے اندرونی گیٹ میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے ٹیپو کی تلوار کی بیلٹ کھینچنے کی کوشش کی۔ تب تک ٹیپو کا کافی خون بہہ چکا تھا اور زخمی ہونے کے باوجود بھی ٹیپو نے اپنی تلوار سے اس فوجی پر حملہ کیا۔ پھر انہوں نے اسی تلوار سے ایک اور انگریز فوجی کی سر پر وار کیا۔ اس درمیان ایک اور انگریز فوجی نے ٹیپو پر حملہ کر دیا۔ وہ ان سے جواہرات جڑی تلوار چھیننے چاہتے تھے۔ اس وقت وہ یہ نہیں دیکھ سکے کہ ان پر کس نے تلوار چلائی تھی۔ انہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ٹیپو سلطان کی موت ہو گئی۔ بہت سے انگریزی فوجی یہ نہیں جانتے تھے کہ ٹیپو سلطان کی موت ہو چکی ہے۔ وہ انہیں ڈھونڈنے محل کے اندر آئے۔ پتہ چلا کہ ٹیپو وہاں نہیں ہے۔ ٹیپو کا ایک سپہ سالار انہیں اس مقام پر لے گیا جہاں ٹیپو گرے تھے۔ وہاں ہر طرح لاشیں اور زخمی فوجی پڑے ہوئے تھے۔ مشعل کی روشنی میں ٹیپو سلطان کی ڈولی نظر آئی۔ اس کے نیچے ٹیپو کی باڈی گارڈ راجہ خان زخمی حالت میں پڑے تھے۔
انہوں نے اسی طرف اشارہ کیا اور جہاں ٹیپو گرے تھے۔ میجر ایلن نے لکھا، جب ٹیپو کی لاش کو ہمارے سامنے لایا گیا تو ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ ان کا جسم اتنا گرم تھا کہ ایک لمحے کے لیے مجھے اور کرنل ویلز کو ایسا لگا کہ کہیں وہ زندہ تو نہیں، لیکن جب ہم نے ان کی نبض دیکھی اور دل پر ہاتھ رکھا تو ہمارا شک دور ہوا۔ ان کے جسم پر 3 اور ایک زخم ماتھے پر تھا۔ ایک گولی ان کے داہنے کان سے داخل ہو کر بائیں گال میں گھس گئی تھی۔ انہوں نے بہترین سفید لیلن کا پاجامہ پہن رکھا تھا جس کی کمر کے ارد گرد ریشمی کپڑے کی گوٹ لگی تھی۔ ان کے سر پر پگڑی نہیں تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ جنگ کے دوران گر گئے ہوں۔ جنرل نے ٹیپو کی لاش کو انہی کی ڈولی میں رکھنے کا حکم دیا۔ دربار کو پیغام بھیجا گیا کہ ٹیپو سلطان اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ ان کی لاش پوری رات ان کے دربار میں رکھی گئی۔ اگلے دن شام کو محل سے ٹیپو کا جنازہ نکلا۔ ان کے جنازے کو ان کے ذاتی ملازمین نے اٹھایا ہوا تھا۔ ان کے ساتھ انگریزوں کی 4 کمپنیاں بھی چل رہی تھیں۔ برطانیہ کے نیشنل لائبریری آف اسکائی لینڈ میں رکھے ہوئے دستاویزات کے مطابق جنرل آف دی وار ود ٹیپو میں لکھا ہے کہ ان کے جنازے کے ٹھیک پیچھے شہزادہ عبد الخلیق چل رہے تھے۔ لوگ زمین پر لیٹ کر جنازے کو خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ لوگ زور زور سے رو رہے تھے۔ انہیں لال باغ میں ان کے والد حیدر علی کی قبر کے بغل میں دفنایا گیا۔ اس کے بعد ٹیپو سلطان کے جنازے میں شریک افراد کو 5,000 روپے بانٹے گئے۔ ٹیپو سلطان کے شہید ہو جانے کے بعد انگریزوں نے سرنگا پٹنم کو بری طرح سے لوٹا، لیکن ٹیپو کے استعمال کے کپڑے، جواہرات اور ٹیپو کی لائبریری میں رکھی سائنس، ریاضی اور احادیث کی کتب جو عربی، فارسی اور ہندی زبانوں میں تھیں کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس وقت ٹیپو کی لائبریری میں کم سے کم 2,500 کتابیں موجود تھیں۔ انگریزوں نے ٹیپو کے تخت میں جڑے شیر کے سر کو ونڈسر کاسل کے خزانے میں بھجوا دیا اور ٹیپو کی ایک تلوار کو تحفے میں کسی کو دے دیا۔ ٹیپو کے بعد انگریزوں کو برصغیر میں چیلنج کرنے والا کوئی نہیں بچا تھا۔ ایک انگریز صحافی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ٹیپو سلطان کے بعد مشرق کی پوری سلطنت ہمارے قدموں میں آ گری تھی۔ اگر آپ کو یہ قصہ پسند آیا ہو تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب